آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ دوستو، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سرفراز نواز صاحب واقعتاً کوئی چاپلوسی نہیں ہے، شعر بہت اچھا کہتے ہیں، اور میں ایک مرتبہ گیا جونپور میں، تو ان کے پرانے ساتھی ہیں، بولتے بہت ہیں، میں نام نہیں لوں گا، تو ندیم نے مجھ سے ملوایا اور کہا کہ صاحب یہ جونپور کی نعت ہے، تو انہوں نے اپنا ڈرامہ شروع کیا، تو کافی دیر تک وہ بولے، جب میں تنگ آ گیا تو میں نے کہا ندیم تم نے غلط تعارف کروایا ہے، یہ جونپور کی نعت نہیں، مکمل منہ ہے۔ اپنے نام میں بتا دوں گا، کبھی میں بتا نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا یہ جونپور کا مکمل منہ ہے، ناک نہیں، لیکن یہاں لفظ ناک جب پیش ہوتا ہے تو بڑی آب و تاب ہوتی ہے اس جملے میں، اور اس شخصیت کے بارے میں ہوتی ہے جو کچھ جانتا ہے اور جو کچھ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی عجیب غریب بات ہے کہ آپ انگلش کے پروفیسر ہیں اور شاعری اردو میں ہو رہی ہے، تالیاں ایک بار۔ انگلش کے لیکچرر انور صاحب نظامت اردو، تو اب یہ بتائیے کہ کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، زبان کو سنبھالا ہوگا، اس کے بعد کوئی شعر نکالا ہوگا۔ تو میں ایسے شخص کو جو شخص سے شخصیت بن گیا ہے، میں آواز دے رہا ہوں، لیکن میں اپنے شعر مانگے ہوئے شعر سے نہیں، کہ ساتھ میں جو تیرے گزار آئے، یاد لمحے وہ بار بار آئے، کوئی جشنہ نہیں تیرے آگے، سامنے چہرے بے شمار آئے۔ مائک پر ڈاکٹر سرفراز نواز۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے ساجد بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی، اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت بزم آراستہ کی، اور اتنی گراں قدر شخصیات ہمارے سامنے موجود ہیں، بڑی ہی باوقار سماعتیں یہاں پر ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دیار شبلی کی برکت ہے کہ یہاں سے اٹھنے والا ہر ذرہ نیر اعظم ہوتا ہے، اور یہاں کے جتنے بھی احباب ہیں وہ علم سے، ادب سے اتنا ان کا تعلق گہرا ہے کہ اس حوالے سے کبھی بھی کوئی بزم سجتی ہے تو سب بلا کسی ہچکچاہٹ کے، بلا کسی فوراً چلے آتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایوب وفا صاحب کیا خوبصورت نظامت کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ محفل بیک وقت سنجیدہ بھی ہے، اور بڑے ہی لطف کی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا تھا مزاح کو لے کر، میں چاہتا ہوں کہ وہ جملہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو اس میں شریک کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزاح نگار ایک ایسا پہلوان ہوتا ہے کہ سنجیدگی جب اس کی گرفت میں آتی ہے تو اس کے کسبل نکل جاتا ہے۔ واہ، تو کیا بات ہے، واہ ڈاکٹر صاحب۔ اسی کیفیت سے ہم سب دوچار ہو رہے تھے۔ بہرحال میں اشعار سناتا ہوں۔ اگر یہ شعر ہوتا تو میں کہتا کہ ارشاد مقرر۔ بہت شکریہ۔ بہرحال میں شعر کچھ متفرق اشعار سن لیں، اس کے بعد کہ اب سخن پر کوئی الزام نہیں لینا ہے، اب سخن پر کوئی الزام نہیں لینا ہے، اب سخن پر کوئی الزام نہیں لینا ہے، عشق کرنا ہے تیرا نام نہیں لینا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب سخن پر کوئی الزام نہیں لینا ہے، عشق کرنا ہے تیرا نام نہیں لینا ہے۔ حاکم شہر تیرے کتنے قصیدے لکھوں، حاکم شہر
تیرے کتنے قصیدے لکھوں، شاعری کرنی ہے انعام نہیں لینا ہے۔ حاکم شہر کتنے قصیدے لکھوں، شاعری کرنی ہے، شاعری کرنی ہے، انعام نہیں لینا، انعام نہیں لینا ہے۔ اور ایک مطلب اور چند اشعار اور دیکھیں کہ چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں۔ اور قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، انہیں تو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، انہیں تو قلندروں کو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، درخت پھول پرندے کلام کرتے ہیں۔ گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، کیا تمثیلیں ہیں بھائی، گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، درخت پھول پرندے کلام کرتے ہیں۔ اور ایک مطلب اور شعر دیکھیں کہ کرم بندوں پہ اپنے اس طرح رحمان کرتا ہے، کرم بندوں پہ اپنے اس طرح رحمان کرتا ہے، پلک جھپکی نہیں کہ مشکلیں آسان کرتا ہے۔ کرم بندوں پہ اپنے اس طرح رحمان کرتا ہے، پلک جھپکی نہیں کہ مشکلیں آسان کرتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے تاثر کچھ نہیں دیتا، کسی کا ایک جملہ ان پر حیران کرتا ہے۔ یہ شعر ڈاکٹر صاحب، یہ شعر آپ کو زندہ رکھے گا۔ بہت شکریہ، واہ 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 واہ، کیا شاعری ہو رہی ہے، اور یہ شعر دیکھیے، پھر سے پڑھیے، عنایت ہوگی۔ واہ، کرم بندوں پہ اپنے اس طرح رحمان کرتا ہے، پلک جھپکی نہیں کہ مشکلیں آسان کرتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے تاثر کچھ نہیں دیتا، کسی کا ایک جملہ عمر بھر ہے۔ واہ 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 واہ، ڈاکٹر صاحب ایک مطلب اور ایک اور شعر یاد سماعت فرمائے کہ مرصع شاعری ہے یار، کہ لبوں پہ میرے تبسم نے یوں ملال کیا، لبوں پہ میرے تبسم نے یوں ملال کیا کہ اشک ہار گئے ہار کر سوال کیا، لبوں پہ میرے تبسم نے یوں ملال کیا کہ اشک ہار گئے ہار کر سوال کیا، تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا، تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا، مجھے تو ان کی شرافت نے مالا مال کیا، تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا، مجھے تو ان کی شرافت نے مالا مال کیا، مجھے تو ان کی شرافت نے مالا مال کیا۔ اور یہ غزل کی اشعار مطلب یہ ہے کہ رکھتے ہیں بات میں جو اثر بولتے، رکھتے ہیں بات میں جو اثر بولتے نہیں، افسوس ہے کہ اہل نظر بولتے، رکھتے ہیں بات میں جو اثر بولتے نہیں، افسوس ہے کہ اہل نظر بولتے نہیں۔ حضرات اس میں ایک شعر میں ایک مشاہدہ ہے، ارشاد، آپ اس میں شریک ہوں، ارشاد، کہ درزی کے پاس جائیے ٹوٹے جو ایک بٹن، درزی کے پاس جائیے ٹوٹے جو ایک بٹن، اب خانہ داریوں کے ہنر بولتے نہیں، درزی کے پاس جائیے ڈاکٹر صاحب ٹوٹے جو ایک بٹن، اب خانہ داریوں کے ہنر بولتے نہیں۔ اور ایک روز تم کو لے کے چلوں اپنے گاؤں میں، ایک روز تم کو لے کے چلوں اپنے گاؤں میں، جب باپ بولتے ہو پسر بولتے نہیں، جب باپ بولتے ہیں پسر بولتے ایک نہیں۔ روز تم کو لے کے چلوں اپنے گاؤں میں، جب باپ بولتے ہو پسر بولتے نہیں،
چھٹی گزار کر کے بچے چلے گئے، چھٹی گزار کر چھٹی گزار کر کے بچے چلے گئے، ناراض ہیں بزرگوں سے گھر بولتے نہیں۔ چھٹی گزار کر کے چھٹی گزار کر کے بچے چلے گئے، ناراض ہیں بزرگوں سے گھر بولتے نہیں۔ افسوس ہے کہ اہل نظر بولتے نہیں۔ بڑی خاص محفل ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑی عجیب سی ردیف تھی اور میں حاجی صاحب اس میں جلد آئیے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ بھینی بھینی خوشبو پھیلی سانسیں اردو بولتی، بھینی بھینی خوشبو پھیلی سانسیں اردو بولتی، بھینی بھینی خوشبو پھیلی سانسیں اردو بولتی ہیں، لب پر اس کے خاموشی ہے آنکھیں اردو بولتی ہیں، واہ 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 واہ، لب پر اس کے خاموشی ہے آنکھیں اردو بولتی ہیں۔ شام ڈھلے میں دریا کنارے بیٹھ کے ان کو سنتا ہوں، شام ڈھلے میں دریا کنارے بیٹھ کے ان کو سنتا ہوں، شام ڈھلے میں دریا کنارے بیٹھ کے ان کو سنتا ہوں، نغمے ہوائیں گاتی ہیں لہریں اردو بولتی ہیں، واہ واہ واہ، نغمے ہوائیں گاتی ہیں لہریں اردو بولتی ہیں۔ ایسے مہذب شہر کے ہم، ایسے مہذب شہر کے رہنے والے ہیں ہم لوگ میاں، ایسے مہذب شہر کے رہنے والے ہیں ہم لوگ میاں، گلیاں نکڑ چوراہے اور سڑکیں اردو بولتی ہیں، گلیاں نکڑ چوراہے اور سڑکیں اردو بولتی ہیں۔ چاند اور تارے بزم سجائے لطف سخن بھی لیتے ہیں، چاند اور تارے بزم سجائے لطف سخن بھی لیتے ہیں، جگنو محوے رقص جہاں ہو راتیں اردو بولتی ہیں، جگنو محوے رقص جہاں ہو، جگنو محوے رقص جہاں ہو راتیں اردو بولتی ہیں۔ جب باد صبا اٹھلا کے چلے جب شور پرندوں کا اٹھے، جب باد صبا اٹھلا کے چلے جب شور پرندوں کا اٹھے، جب کرنیں پھول کے لب چومے یہ صبحیں اردو بولتی ہیں، جب کرنیں پھول کے لب چومے یہ صبحیں اردو بولتی ہیں۔ ہندی اردو نام ہے ان کے کچھ کچھ ہے انداز جدا، ہندی اردو نام ہے ان کے کچھ کچھ ہے انداز جدا، مل جل کر اکثر یہ دونوں بہنیں اردو بولتی، واہ واہ واہ، مل جل کر کیا تفصیل ہے، واہ 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 واہ، بہنیں اردو بولتی ہیں۔ بھینی بھینی خوشبو پھیلی سانسیں اردو بولتی ہیں، لب پر اس کے خاموشی ہے آنکھیں اردو بولتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے مہمان خصوصی جناب قمر جاوید صاحب، ایک بات اور مجھے جیسا کہ محترم ایوب وفا صاحب نے کہا کہ محترم قمر جاوید صاحب سن 78 سے مشاعرہ پڑھ رہے ہیں جی، اور 77 کی میری پیدائش ہے جی تو، اور انجان شہید میں ہمارے گاؤں میں غالباً 86 یا 88 میں مشاعرہ ہوا تھا جس میں آپ آئے تھے اور ہم نے ایک مداح کے طور پر آپ کو سنا تھا، ہمیں وہ منظر آج بھی یاد ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج اس محفل میں کتنی سچائی سے آپ کام لے رہے ہیں۔ یہ پرانی باتیں اگر کوئی نیا ہوتا تو چھپا دیتا، جھوٹ بولتا، نہیں صاحب، لیکن یہ بہت اچھی بات آپ شاعری کا تالیاں ہونی چاہیے جو سچی بات ہے کہ ان کے گاؤں میں مشاعرہ ہوا اور اتنے دنوں سے یہ سن رہے ہیں اور 71 کی ان کی پیدائش ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ شاعری دل کی آواز بھی ہے اور شاعری حق بیانی کا بھی نام ہے، شاعری سچائی بھی ہونی چاہیے، اور اگر دل سے شاعری نہیں نکل رہی ہے اور سچائی کا اعتراف نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ شاعری مردہ ہے، اسے زندہ شاعری تسلیم ہے۔ بہرحال آپ کی فرمائش حکم میں بجا لاتا ہوں۔ یہ مطلب یوں ہے کہ اب سخن پر کوئی الزام نہیں لینا ہے،
اب سخن پر کوئی الزام نہیں لینا ہے، عشق کرنا ہے، تیرا نام نہیں لینا ہے، حاکم شہر تیرے کتنے قصیدے لکھوں، شاعری کرنی ہے، انعام نہیں لینا ہے۔